والصلاة والسلام على رسولنا محمد الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساری حمدیں، ثنائیں، تعریفیں، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا، اس کے نظام کو چلانے والا اور اس کے اندر اربوں انسانوں کو اشرف المخلوقات کی صورت میں پیدا کرنے والا ہے۔ نہ صرف پیدا کرنے والا بلکہ ان سب انسانوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور ان سب انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ان کی ہدایت کا بندوبست کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہوں آقا نامدار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ کی ہدایت لے کر آئے، اللہ کی کتاب لے کر آئے، تاکہ دنیا جہان کے انسانوں کو گمراہیوں سے، نجاستوں سے، بدیوں سے، برائیوں سے، جہنم والے رستے سے بچا کر اللہ کی رضا کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف لایا جا سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم سب جماعت اسلامی کے کارکن ہیں، اور جماعت اسلامی کا مشن اس دنیا کے اندر غلبہ دین ہے، جس کو ہم اقامت دین بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے جہاد کا تقاضا کیا ہے، جد و جہد کا تقاضا کیا ہے، اور جد و جہد کرنے والوں سے اس کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں پر ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے، ویسے پہلے ہمارے پروگرام میں لکھا ہوتا تھا انفاق فی سبیل اللہ، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس موضوع کو یوں لکھے کہ اقامت دین کی جد و جہد میں انفاق فی سبیل اللہ، کیونکہ انفاق فی سبیل اللہ کی تو بہت قسمیں ہیں۔ غریبوں کو دینا، یتیموں کو دینا، مسکینوں کو دینا، مساجد میں دینا، مدارس میں دینا، فلاحی کام کرنا، یہ سارے کام انفاق فی سبیل اللہ۔ جسے اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بھی زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں، اور اس کے اندر بھی ایک جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو بالکل، کہ میں جو آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا وہ اقامت دین کی جد و جہد میں انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ ابھی یہ سورہ توبہ کی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اہل ایمان کو مخاطب کر کے، جہاں ہر رشتے کو بیان کیا ہے تو ساتھ ہی ساتھ مال کی بھی بات کی ہے، کاروبار کی بھی بات کی ہے۔ اہل ایمان یا ایھا الذین قل ان کان آباؤکم، اے میرے محبوب کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، وابناؤکم واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وتجارۃ تخشون کسادها اور وہ تجارتیں جن کا تمہیں ماند پڑ جانے کا خدشہ ہے، ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، اگر اللہ سے، اس کے رسول سے
اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. آج ہمارا رویہ بڑا عجیب و غریب ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے والے سے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا کا کام تو مال کے بغیر نہیں چلتا، لیکن اللہ کے دین کا کام جو ہے نا یہ بغیر مال کے چل جائے. یہ ہمارا ایک تصور ہے، اور اللہ کی راہ میں دینا ویسے بھی بڑا مشکل نظر آتا ہے. اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، جماعت اسلامی کے کارکنوں کو جماعت اسلامی کو دینا بڑا مشکل نظر آتا ہے، معذرت کے ساتھ. یعنی ہمارے دماغوں میں بھی ہے کہ ادھر الخدمت کو دے دو، فلاں مدرسے کے دو، مسجد کو دے دو. میں نہیں کہتا نہ دو، تو یہ اقامت دین کی جد و جہد کو کون دے گا؟ لوگ تو نہیں دیتے آپ کو، وہ تو کہتے ہیں یہ سیاست ہے. بھئی ساری دنیا الخدمت کو دیتی ہے، اگر جماعت اسلامی کا کارکن رکن جماعت اسلامی کے بیت المال میں آنت نہیں دے گا، مال نہیں دے گا، تو کیسے یہ اقامت دین کی جد و جہد کا کام کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کا کام کیسے ہوگا؟ اسی لیے سید مودودی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے جماعت کی دعوت کو شعوری طور پر سمجھا ہے تو اپنی جیب کو مسلمان کرو، جیب کو بھی اصلاح میں لگاؤ. اب ہمیں پتہ ہے مال کے بغیر ہمارا گھر نہیں چلتا، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ہمارے بچے ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتے. دنیا کا کوئی کام بھی بغیر مال کے نہیں ہوتا. تو یہ جماعت اسلامی کیسے مال کے بغیر چلے گی؟ کیوں جی؟ کیسے مال کے بغیر چلے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جد و جہد کیا، کیا وہ مال کے بغیر ہوئی؟ وہ جو کام تھا اقامت دین کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں شروع کیا، اس کام کے لیے سب سے زیادہ مال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگا دیا. سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی مکے کی. تو زبانی کلامی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا. جو میں بات آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہم نے 100-200 روپے آمد دینی ہوتی ہے، وہ بھی جو لینے آتا ہے پنجابی چ کہتے ہیں وہ میں اسی کھچا کٹ دینے پھڑ کے. میں آپ کا کارکن ہوں، میری باتوں کا غصہ نہ کیجیے گا، میں سمجھاتا ہوں بات. میں جو رویے دیکھتا ہوں، بھگتتا ہوں، میں ان کو بیان کرتا ہوں، اور میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں اپنے رویوں کی اصلاح کرو. جو ناظم مالیات ہے بار بار پیسے مانگتا ہے، دینے کو جی نہیں، 200-400 روپیہ دینا ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیتے. کیسے چلے گا نظام؟ اچھا ماہانہ آنت لگائی گئی ہے، امیر سے ناراضگی ہو گئی، آنت بند کر دو. بھی امیر کو دے رہے ہو کہ اللہ کا دے رہے ہو؟ کیوں جی گیل صاحب؟ اگر تو امیر کو دے رہے ہو، امیر کی رضا کے لیے دے رہے ہو تو بند کر دو، اور اگر اللہ کو دے رہے ہو تو امیر سے ناراضگی ہوگی تو پھر بھی دو. دینے کو جی نہیں چاہتا جماعت اسلامی کو. چاہتے انقلاب آ جائے. کیسے انقلاب آ جائے؟ خواہشوں سے، آرزوؤں سے. میں تفصیل میں تو بات بعد میں کروں گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعات کی، لیکن یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اس زمانے کے کروڑوں پتی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس زمانے کے کروڑوں پتی، اور وہ کہتے تھے مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں اپنا مال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے خرچ کروں. روایات میں آتا ہے 40,000 درہم، اس زمانے میں تھے 40,000 درہم. ہجرت کرنے سے پہلے 35,000 درہم اللہ کی راہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے خرچ کر چکے تھے. اس لیے میرے بھائیوں،
جس طرح آپ سمجھتے ہو نا کہ دال روٹی گھر کی مال کے بغیر نہیں چلتی، دنیا کی ضرورتیں مال کے بغیر پوری نہیں ہوتی، اسی طرح یاد رکھو اقامت دین کی جد و جہد بھی بغیر مال کے کوئی نہیں ہوتی۔ ابھی پچھلے ہفتہ اتوار لاہور کے ضلع لاہور کی تربیت گاہ تھی، ہمارے ایک دوست یہاں پہ بیٹھے تھے، میں ان کو جانتا تھا، وہ بڑے مالدار ہیں ماشاءاللہ، فیصل آباد والے بھی آ جائے ہیں، فیصل آباد بھی بڑا مالدار ضلع ہے۔ تو میں نے سٹیج سے مخاطب ہو کر اپنے اس ساتھی کو کہا، مجھے پتا تھا وہ کتنے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، کتنے دے سکتے ہیں، تو میں نے کہا مجھے بتائیں کیا پاکستان میں 100 بندہ ایسا نہیں ہے جو جماعت اسلامی کو 1 کروڑ روپیہ سال کے بعد دے دے؟ کہتے ہیں میں دیتے ہیں پروفیسر صاحب، میں نے پوچھا ہے بندہ 100 بندہ جماعت اسلامی کے پاس نہیں ہے کہ وہ سال کے بعد 1 کروڑ روپیہ جماعت اسلامی کے مرکز کے بیت المال میں دے؟ کہتے ہیں میں کہ دیتے ہیں نہیں، کارکنوں کو بیچاروں کو لگایا ہوا ہے وہ کوپن دے دے کے، چلیں وہ بھی ایک پریکٹس ہے اللہ کی راہ میں مانگنے کی، 50 100 200 500 وہ بھی مانگنا چاہیے، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن پتہ نہیں کیا ہمارا رویہ ہے۔ لو جی میں سب سے آپ سے پوچھتا ہوں، میرا جواب دینا میری بات کا، ہم سب کو یہ سب کچھ کون دیتا ہے؟ آواز نہیں آئی، کون دیتا ہے؟ بھول جاتے ہیں ہم۔ یہ سبق پڑھانا ہے میں نے آج آپ کو، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور سنو اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ وہ پنجابی کہنے نا چھت پاڑ کے اللہ نے فلانے کو دیتا ہے، چھت پاڑ کے پنجابی میں، لیکن اللہ کو دینے کو جی نہیں چاہتا، اللہ کو دینے کو جی نہیں چاہتا۔ یہی تو امتحان ہے ہمارا، ہم سب کا ایمان ہے دیتا اللہ ہے، اللہ مانگتا دو نہیں دیتا، کہ جے آجے منڈے دا بیاہ پھر اللہ ساری زندگی کمایا تو کمایا کدے نہیں ہے، منڈے دے بیاہ تے تو کروڑ لا دے، اللہ دے دین واسطے تیرے کو جیب چو 1000 روپیہ کٹنا پائے تے آج 10 باری کر کے کہندے 1000 دینا پہ گیا، اچھا اچھا گونج ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک دور کر دیتے ہیں، اب آواز ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی، اچھا آپ نے کہہ دیا، ذرا توجہ سے سنیں میری بات، پھر وہ ٹوٹ جاتی، اور میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو، آپ میرے ساتھی ہیں سارے، میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، کارکن ہوں، میں سارے لوگ مجھے آپ جانتے ہیں، میری ساری زندگی یہیں جماعت اسلامی میں گزری ہے کارکن کی حیثیت سے، میں روز رویے دیکھتا ہوں نا، میں ان کا رونا رو رہا ہوں، یہ پتہ نہیں مرکز نے اسپیشل میرے لیے موضوع کا انتخاب بھی، یہ سب سے مشکل جو موضوع ہے اس کا انتخاب میرے لیے کیا ہے، پتہ نہیں کہ یہ 15ویں تربیت گاہ ہے جس میں مجھے کہتا ہے نہیں تم انفاق سبیل اللہ پر بھی تم نے بات کرنی ہے، یہ بڑے لیے امتحان ہے، لیکن ظاہر ہے میں جو دیکھتا ہوں میں اس کو بیان کرتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں یار کیا ہے یہ، لکھتے ہو قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو پوری دنیا پر چھا جاؤ، کیسے چھا جاؤ؟ لانی ہنگ پھٹکڑی نہیں تو چھا جاؤ، دیکھا صاحب نہ ہنگ تے نہ پھٹکڑی تو چھا جاؤ، او بھائی تاریخ اٹھا کر دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب کلمہ پڑا ہے نہ جان کی پرواہ ہے، نہ مال کی پرواہ ہے، نہ اولاد کی پرواہ ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں، رب نے ایسے نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کو چیک کیا، اللہ نے ان کو ٹٹولا، اللہ نے ان کو آزمایا، جب اللہ کی کسوٹی پر پورے اترے تو اللہ نے کہا میں قیامت تک سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اور میرے پیغمبر نے ان سے جو کچھ مانگا ہے انہوں نے لا کر دیا ہے. آنت نہیں دینی. پہلے لوگ بھی کہنے نے جماعت اسلامی امریکہ کے ڈالر ملتے ہیں. کیوں جی ملتے ہیں ڈالر؟ کسی نے آدھے ویکھے نے کدی؟ کتوں ڈالر آتے ہیں؟ ضلع والوں پوچھ لو تے مقروض، تے زونا نو پوچھ لو تے مقروض، تے کوٹھیاں تے محل تے فیکٹریاں ساریاں چلدیاں پیاں تے بندیاں پیاں. قلعے بھی لے آتے ہیں، پلاٹ بھی لے آتے ہیں. ڈی ایچ پتہ نہیں کتنے کتنے پلاٹ تے کوٹھیاں تے میں یہ نہیں کہتا نہیں وہ اچھی گاڑیاں اللہ نے دی ہیں تو آج کے یہ اچھے گھوڑے ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں بگاؤ، کنی مت کتراؤ. وہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیا ہے، تو اپنے دین کے غلبے کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما دے. کوئی آمین کی آواز نہیں آئی، کتے دینا ہی نہ پی جائے. کسی دی جیب جو کوشش نہیں میں کٹ دا، گھبراؤ نہ تسی. انشاءاللہ جا کے دیو گے ضرور اللہ دی مہربانی نہ. سبق میں پڑھا کے کلاں گا انشاءاللہ، میرے ذمہ لایا نا مرکز نے. تو یہ سورہ توبہ کی آیت آپ سنتے رہتے ہیں. اہل ایمان کو مخاطب کیا نا. ہم تو وہ ہیں، ویسے تو یہ سارے اہل ایمان کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، لیکن ہم وہ ہیں جنہوں نے اقامت دین کی جدوجہد کو شعوری طور پر سمجھا ہے. سید مودودی کی دعوت کو شعوری طور پر سمجھا ہے. اس جماعت اسلامی میں ہیرے ہیں، ہیرے آج بھی ہیں، جو مال کی پرواہ نہیں کرتے، جان کی پرواہ نہیں کرتے، وقت کی پرواہ نہیں کرتے. آج بھی ہیں، میرے سامنے ہیں، کروڑوں روپیہ دیتے. توفیق مانگو اللہ سے، اللہ تو دے تو اقامت دین کی جد و جہد میں لگانے کی توفیق بھی عطا فرما. میں بتایا کرتا ہوں، میں 93 میں سن 93 میں جب وہ اسلامک فرنٹ کا الیکشن تھا، جماعت نے مجھے صوبائی اسمبلی پہ کھڑا کیا. 93 کی بات ہے، آج سے 29 سال پہلے کی بات. الیکشن ختم ہو گیا 3 مہینے 4 مہینے کے بعد مجھے پتا چلا ایک ساتھی کے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے، لیکن مجھے الیکشن کے 3-4 ماہ بعد پتا لگا کہ اس ساتھی میرے نے جو گھر میں گندم سال کی ڈالی تھی وہ بیچ کر بیت المال میں پیسے دیے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. میں بعد میں جا کر ان کے گھر ان سے ناراض ہوا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کہتے بس مجھے پتا تھا ضرورت ہے، میں نے گھر کی گندم بیچ دی جو گھر ڈالی تھی سال کے لیے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں، بڑی مثالیں ہیں میرے پاس. لیکن مجموعی طور پر سچی بات یہ ہے کہ ہم بیت المال کو آنت نہیں دیتے. پچھلے دنوں میں نے کیلکولیشن کر کے بتائی تھی کہ اگر 1 لاکھ کارکن ہے پورے پاکستان میں، اگر ایک بات میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، 1 لاکھ، وہ روز 10 روپے صرف دیں. 10 روپے جو بچہ بھی نہیں آج لیتا، 10 روپے کی ٹافی نہیں آتی، وہ 10 روپے ڈیلی صرف دینا شروع کر دے، 36 کروڑ روپے سال کا اکٹھا ہو سکتا ہے صرف 10 روپے سے. اس لیے بھائیوں دوستو، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے، آپ جماعت اسلامی کی دعوت کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں، اپنے آپ کو چارج کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. اس بات کو پلے باندھیے کہ مال کی قربانی کے بغیر کوئی دنیا کے اندر جد و جہد کامیاب نہیں ہو سکتی. اللہ نے ہم پر صرف زکوٰۃ کتنی لگائی ہے؟ 2.5%. 97.5 سال کے بعد جو بچت ہے وہ میری ہے، 97.5 روپے. تو جماعت اسلامی کے ارکان کو دستور کہتا ہے کہ تم نے اپنی زکوٰۃ بیت المال میں دینی ہے، نہیں دیتی. عشر دینا نہیں دیتے، نہیں دیتے.
بلکہ میں ہوں پنجابی چ کہاں کہ 2.5% جہاں اللہ نو دینا ہوتا ہے نا، تو جو کوئی بھن بھرا اپنا غریب ہوئے تو وہ بھی جا کے مولوی صاحب نے مسئلہ پوچھنے 2.5% چو زکات چو میں بھن بھرا نو دے سکتا؟ یعنی دیکھیں ہمارا کتنا دل چھوٹا ہے. میں مسئلے کی بات نہیں کر رہا، دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے، لیکن 97.5 روپے کھا پی کے سب کچھ بچت کر کے جو 97.5 بچے ہیں ان میں سے بہن بھائی کو بھی دینے کو جی نہیں چاہتا. یہی ہوتا ہے اللہ کے حق میں سے دوں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حق میں سے دوں، کیا رویہ ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کا قرآن شروع ہوتا ہے نا تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ پہلا رکوع ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم. پہلی بات غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم، جو کچھ میں نے ان کو دیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. میں پھر پوچھنے لگا ہوں، مجھے جواب ملنا چاہیے. یہ دنیا جہان کی نعمتیں کس نے دی ہیں؟ یہ مال، اسباب، جائیدادیں، کوٹھیاں، کاریں، زمینیں، مربع دینے والا کون ہے؟ تو وہ یہی تو امتحان لیتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے. اور بندے کی فطرت ویسے اس نے فطرت میں یہ رکھا ہے، یہ دینے کو جی نہیں چاہتا. اس کا یہ ٹیسٹ ہے، ہمارا امتحان ہے. زبان سے کہتے ہیں دیتا وہ ہے، لیکن وہ مانگتا ہم دیتے نہیں. دادا پوتے کو نا دکان سے ٹافی لے کر دے دے، دادا واپس لے کر دکھا دے، بچہ نہیں دے گا. وہ کہے گا نہیں یہ ہے ہی میری. ابا پتر دے نال دکان نہ ایک باری لوا دے، لے کے بہا دے کدی. ابا کمائی ساری زندگی میں تینوں کتوں دھیان لاتی ہے کی کیتے. لیکن رب کیا کہتا ہے؟ اور دینے والا میں ہوں، مجھے لوٹا کر دو گے تو 700 گنا دوں گا. کتنا دوں گا؟ کہا زمین میں ایک دانہ بیج کر آؤ، 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ڈالوں. میرے خزانوں میں کوئی کمی. دل چھوٹا ہے، اللہ ہمارا دل بڑا کر دے. میں کہا اگر 3 دن فقیر مانگنے آ جائے نا گھر دیتے ہیں، چوتھے دن آ جاؤ نا تینوں کو گھر نہیں لگتا. دل کرتا تو سوٹا مارا، سر پاڑ دیا. یہ روز منگن کیوں آتا ہے؟ اور روز اللہ سے مانگتے ہو، کبھی اللہ نے نہیں کہا کیوں روز مانگتے ہو؟ کہتا جتنی بار مانگو گے اتنا ہی خوش ہوگا. میرے دروازے کبھی بھی بند ہے. یار سے مانگ کر دیکھو، رشتہ دار سے مانگ کر دیکھو، بہن بھائی سے مانگ کر دیکھو، چھپتا پھرے گا. اللہ کہتا ہوں مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں. اسی لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت پڑے تو کس سے مانگو؟ سبق دیا ہے اپنی امت کو. جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت پڑو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں. اللہ فرماتے ہو سارے جھولیاں پھیلا کر، 8 ارب لوگ ہیں نا دنیا میں، فرمایا جاؤ سارے جھولیاں پھیلا لو، مانگنا شروع کر دو. فرمایا سب کو وہ دے دوں جو وہ مانگے. میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر سے سوئی نکالنے سے آتی ہے. چوری صاحب دے گھر پنڈ سے جنج ہونی ہو نا 1000 بندے دی تو پورے پنڈ نو وقت پیا ہوں. تھوڑا سا میں پنجابی میں بھی بات سمجھاتا ہوں. کیوں جی؟ یہ دیہاتوں والے جو بیٹھے ہیں نا جی، برات بڑی آنی ہو نا، 1000 بندے کی برات، پورے پنڈ چوری صاحب کی عزت رہ جائے، روٹی نہ جی کٹ دے، تو وہ بھی ہے نا جو روز 8 ارب انسانوں کو کھلاتا اور پلاتا، اس کے خزانوں میں پھر بھی کوئی کمی نہیں. ہمارا دل چھوٹا ہے. اس کا چیلنج ہے، رب کا چیلنج ہے. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور لوگوں سیاہی ختم ہو جائے،
تیرے قلم ختم ہو جائے، تیری گنتی ختم ہو جائے، تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گن ہی نہیں سکتے. تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، لیکن یاد رکھو نعمتیں دی ہیں، حساب لوں گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میرے حضور پیش ہوگے ایک ایک نعمت کا حساب. انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال، میرا میرا میری میری، تیرا کیا ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، تیرا کیا ہے؟ فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا، تیرا وہ ہے جو تو نے پہن لیا، اور تیرا وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ سے، باقی تیرا کوئی نہیں. ادھر سے سانس نکلا وہ سب کچھ کس کا ہے؟ تیرے وارثوں کا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے رویوں کو تبدیل کرو. میں یہ نہیں کہتا سب کچھ دے دو، دے سکتے ہو تو دو اگر اللہ نے توفیق دیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود ہے. میں نہیں کہتا سب کچھ دے دو، میں اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے، کارکنوں سے تقاضا کرتا ہوں اپنی استطاعت کا تعین خود کرو اپنے رب کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اپنے رب کے ساتھ. اللہ تو میری استطاعت جانتا ہے، میں تو 100 دے سکتا ہوں مہینے کا، لیکن استطاعت تم نے اللہ سے طے کرنی ہے. اللہ سے، اللہ میں تو 1000 مہینے کا دے سکتا ہوں، اللہ میں تو مہینے کا 5000 دے سکتا ہوں، اللہ میں تو مہینے کا 1,00,000 دے سکتا ہوں. میری استطاعت کو تو جانتا ہے. ہاتھ اٹھا کر کہہ سکو اللہ کو، اللہ تمہاری استطاعت کو جانتا ہے. استطاعت کے مطابق دو. سچی بات ہے، ہمارا عجیب و غریب مسلمانوں کا رویہ ہے. ہم سب شامل ہیں، جماعت اسلامی والے بھی. اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے، ریند خون دینے کو جی چاہتا ہے، ریند خون دیتے ہیں. وہ دے کس کو رہے ہو؟ وہ ایک پھل والے کی مثال سنایا کرتا ہوں، اگر غور سے سنو گے تو. وہ ایک پھل والا تھا، اس کے پاس گیا کوئی مانگنے والا فقیر. اس نے کہا دے اللہ کے نام کا. اس نے آگے 3 کیٹیگریاں کی ہوئی تھی، جیسے وہ پھلوں والوں نے کی ہوتی ہے. اس نے 3 نمبر کا دیا جو کھانے والا نہیں تھا. اب اس کا فقیر کا جی کر پڑا کھانے کو. اس نے پیسے نکالے، اس نے کہا اچھا تو نے جو دینا تھا وہ دیا، میرا دل کر پڑا یہ پکڑو 50 روپے کا مجھے دو. اب اس نے 1 نمبر دیا. اب تو پیسوں کا دینا تھا نا. فقیر نے کیا کیا؟ توجہ سے سنو ذرا. فقیر نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا اللہ یہ دیکھ اس نے تجھے کیا دیا ہے اور مجھے کیا دیا ہے. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اللہ کو 3 نمبر دیا اور میرے 50 کا 1 نمبر دیا. زلزلہ آتا ہے نا، سیلاب آتا ہے، جو کسی نہ جتی پان والی، نہ کپڑا پہنانا، نہ بستر انڈا، جو گند ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں. کس کو دے رہے ہو؟ کبھی سوچا کس کو دے رہے ہو؟ او بھائی اللہ کو دے رہے ہو. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی درہم اور دینار اللہ کی راہ میں دیتی تو خوشبو لگا کر دیتی، خوشبو لگا کر. پوچھا گیا اماں جی یہ خوشبو کیوں لگاتی ہیں؟ فرمایا خوشبو اس لیے لگاتی ہوں کہ میں اپنے رب کو دیتی ہوں. کس کو دیتی ہوں؟ اپنے رب کو دیتی ہوں. اقامت دین کی جد و جہد کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی راہ کے لیے جد و جہد، اللہ کے جہاد کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے خرچ کرنا. اور ہم سبق بھول گئے ہیں جو آج آپ لوگوں، اگر آپ نے آپ میں سے جس نے جمعہ سنا ہے نا، حافظ ادریس صاحب کی بات سنی ہے، وہ جو آیت پڑھی تھی انہوں نے، بس اس کا میں پہلا حصہ، ٹائم وقت کا، میں اپنی بات کو جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں. وہ جو آج انہوں نے آیت پڑھی ہے نا خطبہ جمعہ میں، اس کی پہلی بات صرف دہرانا چاہتا ہوں. پلے باندھو،
اللہ تمام اہل ایمان کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں سنو، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم او ایمان والو، اللہ نے تمہاری جان بھی اور تمہارے مال بھی جنت کے بدلے میں کیا کیے ہیں؟ خرید لیے ہیں۔ وہ بیچے ہیں کہ نہیں بیچے ہیں؟ وہ نہیں بیچے۔ یہ سب اہل ایمان کے لیے ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ہم وہ ہیں جو شعوری مسلمان ہیں، اقامت دین کی جد و جہد کرنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں سنو، میں نے تمہاری جان بھی اور تمہارے مال بھی جنت کے بدلے میں، مجھے آواز آنی چاہیے، کیا اللہ کو بیچے ہیں کہ نہیں بیچے ہیں؟ وہ آواز ہی نہیں آ رہی، دیکھو نکل ہی نہیں رہی، کہیں اللہ لے ہی نہ جائے سب کچھ۔ وہ بیچے ہیں کہ نہیں بیچے ہیں؟ ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیے مومنوں کی جانیں بھی اور مال بھی خرید لیے جنت کے بدلے میں۔ اور جن کو جنت کا یقین تھا نا، اسی لیے تو وہ سب کچھ لا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیتے تھے، جنت کا یقین تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو دنیا کے اندر کسی کو سودا بیچو، پیسے لے لو اور رجسٹری نہ کر کے دو، قبضہ نہ دو، تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی رائے صاحب کیا کہتے ہیں بتائیں؟ سارے چہرے میرے شناس ہیں، اس لیے بات ساتھیوں کا نام بھی لے کر مخاطب کر کے دی۔ کیوں جی بھائی مان کہتے ہیں؟ دیکھو آواز آئی ہے، جو سودا کر کے پیسے لے لے، رجسٹری نہ کرے، قبضہ نہ دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پریا پڑتی ہیں، عدالتوں میں کیس لڑ رہے پر بڑا ہی بے ایمان ہے، دیکھو پیسے لے کے پھر گیا۔ ہم نے سب کچھ بیچا ہے اللہ کو، بھول گئے ہیں؟ سبق یاد کرا رہا ہوں آپ کو، چھپا چھپا کے رکھتے ہو، بیچا ہوا تم نے سب کچھ۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، خاص طور پر بار بار میں کہتا ہوں اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کی، اگر اس بات کو شعوری طور پر سمجھا ہے، جو اللہ نے آپ کی استطاعت رکھی ہے، میں استطاعت سے زیادہ آپ سے تقاضا نہیں کرتا، میں استطاعت سے زیادہ کسی سے کوئی تقاضا نہیں کرتا۔ استطاعت کا بھی تعین آپ نے خود کرنا ہے، کوئی نہیں کرے گا، اپنے رب سے خود تعین کریں۔ جماعت اسلامی کے بیت المال کو دیں۔ آپ اگر کسی مقامی جماعت میں ہیں، آپ کسی زون کی جماعت میں ہیں، آپ کسی ضلع کی جماعت میں ہیں، آپ کہیں صوبے کی جماعت میں ہیں، آپ کہیں مرکز، جہاں بھی دینا ہے، جماعت اسلامی کو دو، اپنی استطاعت کے مطابق اپنا مال دو۔ روز اللہ کو کہتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں وہ سبق پڑھا رہا ہوں جو روز آپ پڑھتے ہیں، بھولے ہوئے ہیں۔ التحیات، سارے پڑھو، التحیات والصلوات، پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ والطیبات، کیا کہہ رہے ہو اللہ کو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ بس کہہ نہیں ہے، روز کہہ نہیں ہے، تشہد میں بیٹھ کے عمل نہیں کرنا۔ اللہ میری زبانی عبادتیں بھی تیرے لیے، اللہ میری جسمانی عبادتیں بھی تیرے لیے، اللہ میری مالی عبادتیں بھی ہیں اس کے لیے۔ کتنا دے رہے ہو مال؟ ایتے پڑھ کے سناتے ہو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، پڑھتے نہیں ہو؟ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی مال کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سب بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نہیں کہتا چھوڑ دو، سب کچھ دے دو، اللہ کا بھی یہ نظام ہے، اللہ بھی کہتا اپنی استطاعت کے مطابق دو۔
میرا ایک حاصل مطالعہ ہے جو میں پیش کیا کرتا ہوں، اگر توجہ سے سنیں آپ، مال کے حوالے سے ایک میرا حاصل مطالعہ ہے، میں اپنے ساتھیوں کے سامنے وہ پیش کیا کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہے ضرورت، ہم سب کی ضرورت، اور میں کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں، ہر دم اللہ سے کہو، اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو تو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے، اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ پہلی اس کی جو پہلی بات ہے میرے حاصل مطالعہ کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے، پہلی بات ہے ضرورت۔ آج تو جتنی مہنگائی کا دور ہے، بعض ساتھیوں کی بیچاروں کی تو ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی۔ ہر دم اپنے رب سے مانگو، اللہ میری ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے، اور کبھی بھی اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کر کسی کا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ضرورتیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر خواہشیں جنم لیتی ہیں۔ مال بچتا ہے نا، جب جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے 99 کو 100 کے چکر میں، پھر بندہ پڑ جاتا ہے نا۔ مثال اس کی میں دیا کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ بازار میں بیٹھا ہے تو کرائے کی دکان پر، روز آندہ اللہ کرائے تے ہی لنگ چلیے، دکان دے دے۔ تو ایک وقت آتا ہے اللہ دکان دے دیتا ہے، اتنی دیر میں 4 پتر ہو جاتے ہیں، تو پھر کہنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اب اس کے 4 حصے تو نہیں ہوتے، اب 4 کا۔ یہ ہے خواہش، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش کے دم نکلے، بڑے نکلے، پھر بھی میرے ارماں، خواہشیں نہیں پوری ہوتی۔ اور اگر ایک دنیا دار اور ایک اقامت دین کی جد و جہد کرنے والا، اس کا رویہ یہی ہے خواہشوں کے معاملے میں، تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی وہ اسلامی تحریک کا کارکن ہے یا نہیں ہے۔ پھر ایک تیسری سٹیج ہے، ایک وقت آتا خواہشیں پوری ہونا شروع ہو جاتی، کہتا ہے ابھی مربع زمین چاہیے وہ بھی لے لینا، ابھی فیکٹری چاہیے وہ بھی لے لینا، 4 کنال دی کوٹھی چاہیے وہ بھی آ جاندی، مال کا پیچھے لائن لگی ہے، جو کہتا وہ آ رہا۔ پھر تیسری سٹیج کیا ہے؟ پھر بندے کو حوث پڑ جاتی ہے۔ بعض دنیا دار ہے جن کو حوث پڑ جاتی ہے، یہ جیسے ہمارے سیاستدان ہی ہیں، اربوں ڈالر کے مالک، تو گل کرو کہ کہیں گے کھانی تو مگروں پنڈیاں نا زرداری نے روٹی ہی کھانی ہوتی ہے نا جی، وہ بھی گھروں پک کے پیچھے جاندیاں جتھے جانا ہے۔ اربوں ڈالر کے مالک، ہوس۔ اور اگر کسی اسلامی تحریک کے کارکن یا اس کے رکن یا کسی ذمہ دار کا بھی یہی ہوس والا رویہ ہے، تو وہ کان کھول کر سن لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس بندے کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرتی ہے۔ پھر اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے رویوں کو اس حوالے سے ٹھیک کیجیے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں مال دیں گے نا، جماعت اسلامی کو مال دیں گے، اس جد و جہد کو مال دیں گے، تو آپ کی محبت بھی بڑھے گی، آپ کا اخلاص بھی بڑھے گا، اور اللہ آپ کے اندر اور جوش اور جذبہ پیدا کرے گا۔ میں نے جنت کی بات کی ہے، جنت، جن کو جنت کی طلب تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت سنتے تھے نا، کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عمل کروں گا تو جنت مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ہاں، اسی وقت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ مختصر میں، واقعات لمبے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے تاریخ میں، حدیث میں آتا ہے، 600 کھجوروں کا درخت کا باغ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں مانگا تو کیا پوچھا؟ جنت کی بات ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرا باغ ہے جس میں 600 درخت لگے ہیں کھجوروں کی، کیا وہ میں اللہ کو دے دوں تو جنت مل جائے گی؟
یہ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ایسے ہی ان کو مقام مرتبہ نہیں ملا، انہوں نے جنت کے سودے کیے ہیں اپنے نبی سے، رہائش اسی باغ میں ہے، ایک لمحہ نہیں لگایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ اپنا باغ اللہ کو دیتا ہوں، جنت کا سودا کرتا ہوں، دے کر گھر میں داخل ہونا گوارا نہیں کیا، گھر بھی باغ میں تھا، روایات میں آتا باہر سے بیوی کو آواز دی ام درداء سامان لے کر باہر آ جاؤ، کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کے ساتھ جنت کا سودا کر کے آیا، اللہ کے نبی کے ساتھ جنت کا سودا کر کے آیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے تھوڑی سی بات کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ ملا ایسے مل گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، میں دنیا جہان کے لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا، ایک ابو بکر ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میرا رب قیامت والے دن دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، مانگا ہے نا مال، دوڑ لگی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آدھا سامان لے کر آئے اور آگے آ کر کیا دیکھا؟ ابو بکر تو سارے گھر کا لے کر آیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر، پوچھو ابو بکر اس حال میں خوش ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوش ہوں۔ فرمایا جبرائیل امین اللہ کا سلام لے کر آیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ابو بکر کو میرا سلام کرو۔ ایسے ہی مرتبے ملتے ہیں۔ اسی آنے نہ گنا پھٹگڑی دینا بھی کھ نہ پائے تو انقلاب بھی آ جائے، انہیں انقلاب آ جائے، الیکشن آ جائے تو کہو الیکشن دکھ لو، ایسے جماعت سلامی لائے جی، پیسے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس۔ گل صاحب میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کروڑوں پتی ہیں، کہتے ہیں الیکشن لڑو، کہنا جی پیسے جماعت اسلامی لائے۔ بھئی جماعت اسلامی کسی بلڈنگ کا نام ہے؟ جماعت اسلامی کسی پلازے کا نام ہے؟ او بھئی یہ سب ہم کون ہیں؟ یہ سب ہم جماعت اسلامی ہیں۔ بولو یہ ہم سب کون ہیں؟ ہم سب یہ جماعت اسلامی ہیں۔ جب تک تم یہ اپنے رویے سے فرق ختم نہیں کرو گے کہ میں اور جماعت اسلامی الگ ہے، مت سوچو کہ دنیا کے اندر انقلاب آئے گا، نہیں آئے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے تاجروں نے کہا جو نفع مانگتے ہو دے دیتے ہیں، کہا جو مجھے مل رہا ہے وہ تم دے ہی نہیں سکتے، کتنا ڈبل دیتے ہیں، ٹرپل دیتے ہیں۔ کہا مجھے تو 700 گنا مل رہا ہے۔ 300 اونٹ اور گھوڑے سامان سے لدے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کیے، 10,000 دینار پیش کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں کھڑے ہو کر کہا اے عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی نیکی نہ کرے، اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی ہے۔ وہاں ایک ہمارے جیسا بھی غریب کارکن تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہم سوچتے ہیں یار میرے 100 روپیے نہ کی ہو جائے، میرے 10 روپیے نہ کی ہو جائے، مت سوچو، شاید کسی کی کروڑ کی قیمت وہ اللہ کے ہاں نہ ہو جو تمہارے 10 روپے کی قیمت ہو۔ لکھ لو میری یہ بات میں کہہ رہا ہوں تمہیں، ایک بندہ کروڑ دے رہا ہو، شاید اللہ کے نزدیک اس کی وہ قیمت نہ ہو جو ہمارا کوئی غریب ساتھی 10 روپے اللہ کی راہ میں دے رہا اپنی استطاعت کے مطابق۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے یہودی کی باغ کی مزدوری کی اور جو کھجوریں ملی وہ لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش۔ اللہ کے نبی نے بھی وہ کھجوریں سارے ڈھیر پر بکھیری، لوگوں کو بتایا سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، اللہ کو تو آپ کا اخلاص چاہیے، اخلاص
کہ واقعی آپ جتنی طاقت رکھتے ہیں اس کے مطابق اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے بڑے اجر و ثواب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بیان کیے، اور آپ قرآن پڑھیں، سب سے زیادہ جو انفاق کا زور اللہ نے اپنے قرآن میں دیا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، جگہ جگہ سورہ توبہ پڑھیں، انفال پڑھیں، سورہ صف پڑھیں، جہاں سے بھی قرآن پڑھیں گے وہاں انفاق کا ذکر ہے۔ اور اللہ کو پتا تھا کہ ان کے اندر مال کی محبت ہونی ہے، جہاں ذکر کیا مال کا ذکر پہلے کیا ہے اور جہاں کا ذکر سورہ توبہ سورہ صاحب نے کہا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں اپنے مال بھی خرچ کرو، اپنی جان بھی لگاؤ۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 میں کہا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، اعظم درجۃ عند اللہ۔ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان لگائیں گے اللہ کے ہاں ان کا اجر بہت اونچا ہے، اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، میں رب ان کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک بات یاد رکھو، ہم سب فقیر ہیں، اللہ کے سب فقیر ہیں۔ ویسے تو آپ کسی کو فقیر کہیں تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، تم نے مجھے فقیر کیوں کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم سب میرے فقیر، یا ایھا الناس انتم فقراء، انتم الفقراء الی اللہ۔ اور لوگوں سنو، تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے منگتے ہو۔ ہم یہ بکاری جو ہوتا ہے نا مانگنے والا، چوکر چوراہوں میں اس کو بھی فقیر کہتے ہیں، وہ فقیر نہیں ہے، یاد رکھو، وہ بکاری ہے۔ جو فقیر ہوتا ہے وہ صرف اللہ کا فقیر ہوتا ہے، اللہ سے مانگنے والا ہوتا ہے۔ یہ بکاری اور فقیر میں یہ فرق ہے، چوکر چوراہوں میں مانگنے والا بکاری ہے اور صرف اپنے رب سے مانگنے والا کیا ہے؟ وہ فقیر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سب اللہ کے فقیر۔ آپ میں سے بعض لوگ جانتے ہیں پروفیسر امین جاوید صاحب کو، جو سیالکوٹ کے امیر ضلع رہے بڑی دیر، کہتے تھے میں نے اللہ سے وعدہ کیا جتنی بچت ہوگی 5% دیا کروں گا۔ ایک وقت آیا 10% دیتے تھے، بچے کہتے تھے ابا جی اتنا پیسہ دیتے ہیں؟ وہ کہا کرتے تھے میں جتنا دیتا ہوں اللہ اس سے اور زیادہ دیتا ہے۔ اس زمانے میں 88 میں پجارو نئی نئی آئی تھی، بڑی، اس زمانے میں کسی کے پاس پجارو ہوتی ہی نہیں تھی۔ اس زمانے میں قاضی حسین احمد صاحب کو نئی، مجھے آج بھی یاد ہے میری آنکھوں کے سامنے، سرخ رنگ کی 0 میٹر پجارو خرید کر دی۔ کہا کرتے تھے اللہ مجھے اتنے پیسے دے میں قاضی حسین احمد صاحب کو ہیلی کاپٹر خرید کر دوں اور اس کا خرچہ بھی میں خود برداشت کروں۔ آج بھی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، میرے سامنے ہیں لوگ، خدا کی قسم کروڑوں روپیہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے لگا رہے ہیں، کیونکہ ان کو شعور ہے، اس دعوت کا شعور ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، میں اپنی بات کو ختم کرتے یہی کہنا چاہتا ہوں، جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، کوئی مانگے یا نہ مانگے، یہ نہیں کوئی مانگنے آئے تو دو، خود اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جہاں بھی تمہاری جو بھی ذمہ داری ہے، اپنی استطاعت کے مطابق جماعت اسلامی کی اقامت دین کی جد و جہد کو دو۔ اور میں اپنی بات کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔